السلام علیکم۔ کسی شہر میں ایک خوبصورت جامع مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ عالیشان مسجد شہر کے وسط میں واقع تھی اور ایک وسیع و عریض رقبے پر محیط تھی۔ حاکم شہر بڑے شوق اور توجہ سے مسجد کے تعمیراتی امور کی خود نگرانی کر رہا تھا۔ شہر کے لوگ بھی جامع مسجد کی تعمیر میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ وہ مالی امداد کے ساتھ ساتھ مستری اور مزدوروں کا ہاتھ بھی بٹا رہے تھے۔ شبانہ روز کی محنت کے بعد مسجد تعمیر کے آخری مراحل میں آن پہنچی۔ کام تقریباً ختم ہو چکا تھا اور کاریگر چھوٹے چھوٹے آخری کام نپٹا رہے تھے۔ اس خوبصورت اور عالیشان مسجد کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، جو کہ حاکم شہر کی خصوصی دلچسپی، لوگوں کی توجہ اور ہنرمند کاریگروں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے، کثیر سرمایہ سے تیار ہونے والی اور فن تعمیر کے اعلیٰ شاہکار کو دیکھ کر عش عش کر اٹھتے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت بھی مسجد کو دیکھنے کے لیے قریبی قصبہ سے تشریف لے آئی۔ گو کہ اس کی نظر کمزور تھی، مگر پھر بھی اس نے مسجد کا بغور مشاہدہ کیا۔ وہ مسجد کے ارد گرد اور اندرونی جانب ہر جگہ پھری۔ بوڑھی عورت نے مسجد کو بہت پسند کیا۔ اس کا والہانہ شوق اور محبت قابل دید تھی۔ وہ مسجد کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتی، عقیدت سے چومتی اور بلند آواز سے سبحان اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتی بیرونی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ باہر نکل کر پھر مڑی، مسجد پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور مسجد کے مینار کو بغور دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک واپس مڑی اور مستری کے پاس پہنچ گئی۔ مینار کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگی کہ یہ میری نظر میں ٹیڑھا نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے مینار کو بالکل سیدھا نہیں بنایا، وہ دیکھو اس طرف کو معمولی سا جھکا ہوا ہے۔ کاریگر بوڑھی اماں کی بات سن کر ہنسنے لگے تو بڑے مستری نے کہا، خاموش، بوڑھی اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، آئیے ہم سب مل کر مینار کے ٹیڑھے پن کو دور کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے کاریگروں کو کہا کہ جلدی سے ایک لمبی اور مضبوط لکڑی لاؤ اور چند مزدور اکٹھے کرو۔ کاریگر حیرت زدہ ہو گئے، مگر مستری کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ جب مزدور لکڑی لے آئے تو مستری نے کہا کہ اب اس کو مینار کے ساتھ لگاؤ اور دھکا دو۔ مزدوروں نے ہلکا سا دھکا لگایا۔ مستری نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اب مینار سیدھا ہوا کہ نہیں۔ اس نے مینار کو غور سے دیکھا مگر مطمئن نہ ہوئی۔ مستری نے مزدوروں کو کہا کہ تھوڑا دھکا اور دیں۔ اب کی بار بوڑھی عورت بولی کہ معمولی سا فرق اب بھی باقی ہے۔ مزدور نے ایک اور زور لگایا۔ اس نے غور سے مینار کو چاروں طرف سے دیکھا اور خوشی سے مسکرانے لگی۔ وہ بولی، شاباش، اب مینار بالکل سیدھا ہو گیا ہے۔ وہ مستری اور مزدوروں کی تعریف کرنے لگی اور دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ بوڑھی اماں کے رخصت ہونے کے بعد مزدوروں نے حیرت سے مستری سے پوچھا کہ کیا لکڑی کی مدد سے ٹیڑھے مینار کو سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ کیا مینار واقعی ٹیڑھا تھا اور اب سیدھا بھی ہو گیا ہے؟ وہ مزدوروں کی حیرانگی اور پریشانی کو بھانپ چکا تھا۔ مستری نے مزدوروں کو جواب دیا، نہیں، نہ مینار ٹیڑھا تھا اور نہ ہی لکڑی سے مینار سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کر کے ضعیف عورت کو مطمئن کر کے
غلط افواہ کا راستہ ضرور روکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بڑھیا مطمئن ہوئے بغیر یوں ہی چلی جاتی اور غلطی سے کچھ لوگوں کو کہہ دیتی کہ مینار ٹیڑھا بنا ہے اور یہ افواہ پھیل جاتی، تو پھر لوگوں کی نظر میں یہ مینار ہمیشہ ٹیڑھا ہی رہتا۔ اب لوگوں اور میری محنت پر پانی پھر جاتا۔ حاکم شہر جو اس کام کی نگرانی کر رہا ہے اسے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن میں نے ایک لکڑی اور کچھ دھکوں کی مدد سے اس مینار کو ہمیشہ کے لیے سیدھا کر لیا ہے۔ بوڑھی اماں کی دلجوئی بھی ہو گئی ہے، وہ خوش ہو گئی ہے، اس سے دعائیں بھی لے لی ہیں اور افواہ کو آگے بڑھنے سے پہلے ہی اس کا سدجواب کر دیا ہے۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملا کہ لوگوں کے غلط نظریات کا فوری تدارک کریں، افواہ سے ڈریں۔ اگر بروقت کسی طریقے سے اس کا سدجواب کر لیں تو آپ کی زندگی کا مینار ہمیشہ سیدھا رہے گا۔